اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم وضو کی بات کریں گے۔ جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو اچھا ہوگا، مکمل ہوگا، وہ نماز کو بھی مکمل کرے گا، اور جس وضو میں کمی بیشی ہو گئی اس کی نماز بھی ناقص ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو مسنون وضو کے بارے میں ضرور جانکاری ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کس طرح ہوتا ہے اور کون سا وضو کامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم وضو کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ وضو مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور جنت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے وضو کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، جن کے چہرے، جن کے ہاتھ، جن کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے وضو کے اعضاء زیادہ چمکانا چاہو تو اس کو چمکا سکتے ہو، یعنی کہ اچھا وضو کر سکتے ہو، اور پوری طرح چہرے کو دھونا اور کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، پاؤں اچھی طرح دھونا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا وضو کرنے سے گناہ مٹتے جاتے ہیں، اور جو ایک شخص پانی کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی انگلیوں کے ذریعے پانی نیچے چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اس لیے وضو کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وضو کرتے وقت ذہنی طور پر تیار ہو، اور جو اعضاء دھو رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دماغ میں بھی یہ پایا جائے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور یہ اعضاء دھو رہا ہوں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اور ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے تو اس طرح وضو کرنے سے کوئی اعضاء رہ سکتا ہے، جس سے جو ہے ہماری نماز بھی ناقص ہوگی۔ اس لیے وضو کرتے وقت پورا دھیان لازمی طور پر رکھنا چاہیے، اور ہر عضو پر پورا دھیان کر کے اس کو دھونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے محترم حضرات، وضو کے حوالے سے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دو باتوں پر عمل کرے گا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو جاڑے میں، سردی میں وضو کرتا ہے، اور اس میں وہ نہ بیماری کو دیکھتا ہے، نہ سردی کی شدت کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو نماز کے لیے مسجد کو جاتا ہے، حالانکہ مسجد اگر دور بھی کیوں نہ ہو، یہ دونوں شخص اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، جو بندہ ہمہ وقت وضو میں رہتا ہے اس کی موت بھی بڑی شاہانہ ہوگی، وہ حالت پاکیزگی میں مرے گا، اور یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر خوش ہو کہ میرا بندہ باوضو تھا اور اس کی جان قبض کی گئی۔ اسی طرح محترم حضرات، جو بندہ باوضو رہتا ہے وہ منکرات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتا ہے، اور ان چیزوں کو کھانے سے اعتراض کرتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس ہونے کا احتمال ہوتا ہے، یا وضو جو ہے ٹوٹنے کا امکان رہتا ہے۔ اس طرح وضو بندے کو مکمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے تعلق داری بڑھ جاتی ہے، اور جو بندہ وضو کر کے ذکر اذکار کرتا ہے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو بندہ وضو کر کے رہتا ہے، وضو پہ تسلسل رکھتا ہے، اس کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے وضو کو کوئی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت وضو میں رہنا بڑی ہی زیادہ سعادت مندی ہے، اور مومن کی اصل میں یہی اسائنمنٹ ہے کہ وہ وضو میں رہے اور ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھے۔ اب حضرات، ہم بات کرتے ہیں وضو کے مسائل کے حوالے سے۔ پہلا کام وضو کے حوالے سے جو احادیث میں آیا ہے، جس میں ہاتھ دھونا ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کو آپس میں ملنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھوں پہ کوئی گندگی ہے تو اس کو صابن سے دھونا یا صاف پاک مٹی سے دھونا لازم ہے۔ اور جب بندے کے ہاتھ دھل جاتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ اپنے چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالے اور گر گر کی آواز سے غرارے کرے، اور اسی طرح دوسرے چلو کے ساتھ جب پانی ڈالے تو اچھی طرح دانتوں کو ہلائے، اچھی طرح دانتوں کو صاف کرے، تاکہ اس کے دانتوں میں جو گندگی کوئی چیز علائش لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور پانی کے ذریعے وہ باہر آ جائے۔ اسی طرح محترم حضرات، 3 دفعہ کلی کرنی چاہیے اور اچھی طرح منہ کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔
کیونکہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے سجدے ہوئی حالت میں، تو اس کے منہ سے اچھی سمیل آنی چاہیے، چاہے کہ بدبو آتی ہو۔ اور اچھے اور بڑے ہی پیارے وضو کا انداز یہ ہے کہ اس کو مسواک کے ساتھ کیا جائے۔ جو لوگ مسواک کر کے وضو کرتے ہیں ان کا وضو اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مسواک کرنے میں دشواری نہ ہوتی تو میں یہ حکم دیتا کہ میرا ہر امتی نماز کے سے پہلے وضو کرے۔ تو حضرات گرامی، کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم مسواک کر کے وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ بعض معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسواک کا سائز یہ ہونا چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ مسواک تازہ ہو تو بہت اچھا ہے، اگر مسواک سوکھی ہوئی بھی ہو اس کو بھی کر لینا چاہیے، اور مسواک کا پورا اہتمام کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہر نماز میں ہم مسواک کریں۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ مسواک سے کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم حضرات، ناک میں پانی ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ناک میں علائشیں ہوتی ہیں، صاف کر دیا جائے تو یہ وضو میں بہت اچھا عمل ہوگا۔ اس کا طریقہ کار احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال دیا جائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں ہلایا جائے، انگلی کو پھیلایا جائے تاکہ انگلی سارے طرف پھر جائے اور جو گندگی یا علائش لگی ہے وہ نکل جائے۔ اسی طرح محترم حضرات 3 دفعہ یہ عمل ضروری ہے، اور اس کے بعد منہ دھونے کی باری آتی ہے۔ چہرے کا دھونا بڑا ضروری ہے، اور جب بندہ چہرہ دھوئے تو اچھی طرح منہ کو پانی لگانا چاہیے، اچھی طرح ہاتھ پھیرے انگلیوں کے ساتھ، پورے چہرے پہ اس کا ہاتھ جانا چاہیے، اور اسی طرح اگر داڑھی ہے تو اس کا خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح پانی ہر جگہ پہ لگ جائے۔ اسی طرح محترم حضرات، سر کا مسح سر کا مسح لازمی ہے، سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ سر کے مسح کو بڑا آسان سا لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ہلکا سا ہاتھ پھیر کے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ میں نے مسح کر لیا، جبکہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر سے ماتھے سے پیچھے کی طرف لے جایا جائے اور انہی ہاتھوں کو دوبارہ واپس لے کر آیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنی دونوں انگلیاں، جو شہادت کی انگلی ہے اور بائیں ہاتھ کی انگلی ہے، اس کو کان میں ڈال کر ہلایا جائے، گھمایا جائے، اور اسی طرح کان کے اوپر اس کو پھیرا جائے اور پھر کان کے پیچھے اس کو لگایا جائے اونٹوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح محترم حضرات، پاؤں دھونے کی باری آتی ہے۔ پاؤں دھوتے وقت لوگ افراط اور تفریط کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کئی لوگ پاؤں دھوتے وقت بہت جلدی پاؤں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میری ایڑیاں خشک ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم پاؤں کو دینا ضروری ہے تاکہ پاؤں اچھی طرح ہمارا پانی سے لبریز ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ پاؤں دھوتے وقت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، پانی بہاتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ پانی گرا کے وضو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم وضو کرتے وقت پانی میں احتیاط کرو، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، اس لیے پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی محدود انداز میں پانی استعمال کرتے تھے، اور پانی جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال کر لیا جاتا تھا اور عضو بھی کوئی خشک نہیں رہ جاتا تھا۔ حضرات گرامی، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری نماز بھی کامل ہو جائے گی، اور یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پورا دھیان اس کی طرف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بندہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، حدیث مبارکہ ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کامیاب بندہ ہے جس کے لیے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر آپ صحیح طور پر وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نماز میں آنے والے خیالات میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور آپ کے اندر صدق آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور پیارے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وضو پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔